یہ بتائیے گا کہ فلسطین کے حوالے سے حکومت اس وقت جو ہے وہ بڑی مذمت کرتی ہے، لیکن اپنے ہی شہریوں کے اوپر پولیس کا لاٹھی چارج کرواتی ہے۔ جو فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے ہیں، آپ کے اوپر مقدمے درج ہوئے۔ حال میں جو بھی پروٹیسٹر تھے ان کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں کی۔ ویسے ٹویٹ کی حد تک جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ سر؟ کہاں اسرائیل کی مذمت کی ہے؟ یہ تو اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کرتے۔ 23 اکتوبر 2024 کو قومی اخبارات میں حکومت پاکستان نے اشتہار شائع کیا طوفان الاقصی کے ایک سال پورا ہونے پر۔ اس میں لفظ اسرائیل نہیں تھا۔ وزارت خارجہ نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کر دی اس میں اسرائیل کا لفظ ہٹا دیا گیا۔ یہ لوگ غلام ہیں، یہ اسرائیل نواز ہیں، یہ خوفزدہ ہیں۔ آپ 5-6 کانگریس مین یہاں پر ہیں، کئی دنوں سے یہاں پر ہیں۔ منرل کنونشن میں بہت بڑا امریکی وفد آیا ہے۔ ان لوگوں نے غزہ کی بات کیوں نہیں کی؟ سیز فائر کی بات کیوں نہیں کی؟ انسانیت کے خلاف جرائم کی بات کیوں نہیں کی؟ جنگ بندی کی بات کیوں نہیں کی؟ اب جب پاکستان کے تمام علماء نے متفقہ فتویٰ دے دیا ہے، عرب و عجم کے علماء نے متفقہ فتویٰ دے دیا ہے کہ عالمی اسلام کے حکمران اور جرنیل فوری طور پر غزہ کے اندر عسکری مداخلت کریں، ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا ہے؟ یہ کیوں اس فتوے کو عملی نہیں بناتے؟ اس لیے یہ غلام ہیں۔ انہوں نے غزہ کا سودا کیا ہے، اور ایک طرف غزہ کے اندر یہ قتل عام جاری ہے، دوسری طرف 5-6 کانگریسمین شہباز شریف سے، محسن نقوی سے، آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم شہباز شریف سے پوچھتے ہیں، ہم محسن نقوی سے پوچھتے ہیں، ہم آرمی چیف سے پوچھتے ہیں۔ جب غزہ کے اندر خون بہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم ہو رہا ہے، ایسے موقع پر امریکی کانگریسمینوں کا دورہ اور ان کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے ساتھ دفاعی تعاون اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات، یہ پاکستانیوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ اس سے پاکستانیوں کے دل دکھی ہیں۔ میں آخر میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں، علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ مارچز بہت ہو گئی، APCs بہت ہو گئی، قراردادیں بہت ہو گئی، مشترکہ اعلامیے بہت ہو گئے۔ اب ان کا وقت گزر چکا ہے، اب کاؤنٹ ڈاؤن ہے، الٹی گنتی شروع ہے۔ مکمل طور پر غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکی ایمبیسی کی طرف آؤ، تمام دینی جماعتیں آئیں، تمام دینی قائدین آئیں۔ متفقہ طور پر نہیں آ سکتے تو اپنے اپنے لیڈر کے قیادت میں آئیں، اپنے اپنے پرچم تلے آئیں، اپنے اپنی پارٹی کے نام سے آئیں، لیکن آئیں۔ فیصل آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں پروگرامات کرنے کے بجائے، اپنی قوت اور طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے اسلام آباد میں یہ قوت اور طاقت استعمال کریں۔ یہ امریکن جینوسائیڈ ہے۔ امریکی اسلحے سے، امریکی ڈالروں سے، امریکی ڈپلومیٹک سپورٹ سے یہ قتل عام غزہ کے اندر جاری ہے۔ اس لیے امریکی ایمبیسی پر لامتناہی اوپن اینڈڈ دھرنا اس وقت تک بیٹھے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ، وکلا بھی، صحافی بھی، کاشتکار بھی، سب آئیں اور بیٹھے رہیں جب تک سیز فائر نہ ہو اور جب تک غزہ کو ہم نہ بچا سکیں۔ اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ چند دن رہ گئے، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر پچھتاؤ گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو۔ غلام ہیں اور ان کی پرائرٹی عافیہ نہیں ہے، قوم کی بیٹی نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، امت مسلمہ کے وہ مظلوم غزہ کے جو ہیں بچے وہ نہیں ہیں۔ اچھا سینیٹر مشتاق صاحب، آپ جن لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، وزیر اعظم اور اس حکومت سے، آپ نے حال میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے اور بندے ہمارے پکڑ کے وہ لے گئے ہیں، تو آپ ابھی تک اسی حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے امریکہ سے عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے کوئی راہ نکال پائے گی؟ دیکھیں، ان لوگوں کی سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہر وہ موقع جس سے عافیہ کو آسانی سے رہائی دلائی جا سکتی ہے اور پاکستان لایا جا سکتا ہے، انہوں نے وہ ضائع کر دیا۔ ابھی انہوں نے شریف اللہ پکڑ کر حوالے کر دیا۔ کیا یہ عافیہ کی بات نہیں کر سکتے تھے؟ عافیہ بے گناہ ہے، معصوم ہے۔ عافیہ کی رہائی میں اس وقت امریکہ رکاوٹ نہیں ہے۔ عافیہ کی رہائی میں شہباز شریف رکاوٹ ہے، پاکستان کی ریاست رکاوٹ ہے، پاکستان کی حکومت رکاوٹ ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عافیہ کی رہائی کی چابی راول پنڈی کے کینٹونمنٹ کے اندر ہیں، اور عافیہ کی رہائی کی چابی وہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے اندر ہیں۔ یہ لوگ رکاوٹ ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عافیہ آئیں، یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ وہی ٹارچر کا شکار رہے، عافیہ ساری عمر وہاں گزارے، وہاں ان کو موت آئے اور کسی صورت میں وہ زندہ حالت میں پاکستان نہ سکی۔ ان کا منصوبہ ہے، لیکن اللہ انشاءاللہ ان کو ناکام کرے گا۔ یہ منصوبے پورے نہیں ہوں گے۔ عافیہ آئے گی انشاءاللہ، یہ ذلیل ہوں گے، یہ نامراد ہوں گے انشاءاللہ۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ فلسطین کے حوالے سے حکومت اس وقت جو ہے
وہ بڑی مذمت کرتی ہے، لیکن اپنے ہی شہریوں کے اوپر پولیس کا لاٹھی چارج کرواتی ہے، جو فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے ہیں، آپ کے اوپر مقدمے درج ہوئے، حال میں جو بھی پروٹیسٹر تھے ان کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں کی۔ ویسے ٹویٹ کی حد تک جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ سر؟ کہاں اسرائیل کی مذمت کی ہے؟ یہ تو اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کرتے۔ 23 اکتوبر 2024 کو قومی اخبارات میں حکومت پاکستان نے اشتہار شائع کیا طوفان الاقصی کے 1 سال پورا ہونے پر، اس میں لفظ اسرائیل نہیں تھا۔ وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کر دی اس میں اسرائیل کا لفظ ہٹا دیا گیا۔ یہ لوگ غلام ہیں، یہ اسرائیل نواز ہیں، یہ خوفزدہ ہیں۔ آپ 5-6 کانگریس مین یہاں پر ہیں، کئی دنوں سے یہاں پر ہیں۔ منرل کنونشن میں بہت بڑا امریکی وفد آیا ہے۔ ان لوگوں نے غزہ کی بات کیوں نہیں کی؟ سیز فائر کی بات کیوں نہیں کی؟ انسانیت کے خلاف جرائم کی بات کیوں نہیں کی؟ جنگ بندی کی بات کیوں نہیں کی؟ اب جب پاکستان کے تمام علماء نے متفقہ فتویٰ دے دیا ہے، عرب و عجم کے علماء نے متفقہ فتویٰ دے دیا ہے کہ عالمی اسلام کے حکمران اور جرنیل فوری طور پر غزہ کے اندر عسکری مداخلت کریں، ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا ہے؟ یہ کیوں اس فتوے کو عملی نہیں بناتے؟ اس لیے یہ غلام ہیں، انہوں نے غزہ کا سودا کیا ہے، اور ایک طرف غزہ کے اندر یہ قتل عام جاری ہے، دوسری طرف 5 کانگریس مین شہباز شریف سے، محسن نقوی سے، آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم شہباز شریف سے پوچھتے ہیں، ہم محسن نقوی سے پوچھتے ہیں، ہم آرمی چیف سے پوچھتے ہیں۔ جب غزہ کے اندر خون بہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم ہو رہا ہے، ایسے موقع پر امریکی کانگریس مینوں کا دورہ اور ان کے ساتھ ملاقاتیں اور ان کے ساتھ دفاعی تعاون اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات، یہ پاکستانیوں کے زخموں پر نمک پاشی ہے، اس سے پاکستانیوں کے دل دکھی ہیں۔ میں آخر میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں، علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ مارچز بہت ہو گئی، APCs بہت ہو گئی، قراردادیں بہت ہو گئی، مشترکہ اعلامیہ بہت ہو گئی، اب ان کا وقت گزر چکا ہے، اب کاؤنٹ ڈاؤن ہے، الٹی گنتی شروع ہے، مکمل طور پر غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکی ایمبیسی کی طرف آؤ، تمام دینی جماعتیں آئیں، تمام دینی قائدین آئیں، متفقہ طور پر نہیں آ سکتے تو اپنے اپنے لیڈر کے قیادت میں آئیں، اپنے اپنے پرچم تلے آئیں، اپنے اپنی پارٹی کے نام سے آئیں، لیکن آئیں۔ فیصل آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں پروگرامات کرنے کے بجائے، اپنی قوت اور طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے اسلام آباد میں یہ قوت اور طاقت استعمال کریں۔ یہ امریکن جینوسائیڈ ہے، امریکی اسلحے سے، امریکی ڈالروں سے، امریکی ڈپلومیٹک سپورٹ سے یہ قتل عام غزہ کے اندر جاری ہے۔ اس لیے امریکی ایمبیسی پر لامتناہی اوپن اینڈڈ دھرنا اس وقت تک بیٹھے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ، وکلا بھی، صحافی بھی، کاشتکار بھی، سب آئیں اور بیٹھے رہیں جب تک سیز فائر نہ ہو اور جب تک غزہ کو ہم نہ بچا سکیں۔ اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ چند دن رہ گئے، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر پچھتاؤ گے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ، تھینک یو جزاک اللہ۔